غلطی میاں صاحب کریں اور سزا خان صاحب بھگتیں ہیں۔ اسلام آباد مندر کے بارے میں کہا تھا یہ ایک دن انٹرنیشنل ایشو بن جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ڈاکٹر ذاکر نائک سے بھی لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ یہ قومی خزانے سے بننا چاہیے کہ نہیں۔ انسانیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بالکل مندر بننا چاہیے، مندر بنا کے دکھانا ہوگا، ورنہ پوری دنیا کے اندر مسلمان اور بالخصوص پاکستان بدنام ہے۔ لیکن اسلامی جمہوریہ پاکستان کے کیپٹل جس کو اسلام آباد کہتے ہیں، اس کے اندر راتوں رات مہابھارت کے پوسٹر لگا دیے گئے۔ Imam Malik, Imam Shafi, Imam Ahmad ibn Hanbal, all the fuqaha unanimously say that a Muslim cannot donate his money for the construction of, cannot donate, cannot build, cannot support. اس سے قبل اسلام آباد میں بننے والے مندر کے حوالے سے میں نے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ ایک اتنا پیچیدہ مسئلہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اور ہفتوں میں یہ ایک بین الاقوامی مسئلہ بن جائے گا۔ وہی وجہ ہوئی کہ آج جو ہیں اس کے اوپر ڈاکٹر ذاکر نائک سے بھی سوالات پوچھے جا رہے ہیں۔ وہاں پہ اسلام آباد میں جہاں پہ مندر بن رہا ہے، بے شمار لوگوں نے جا کے ویڈیوز بنائی، اس چیز کی مخالفت کی کہ حکومت کی طرف سے حکومت کی زیر نگرانی اس مندر کو نہیں بننا چاہیے۔ وہاں پہ احتجاج ہوا، ایک صحافی نے وہاں پہ احتجاج کرنے والوں سے پوچھا کہ آپ کوئی قادیانی ہے، نان مسلم ہے، مسلم ہے، کیا ہے آپ کی تشریح کیا ہے، تو اس کے اوپر بات کریں۔ لیکن بعض جو لبرل لوگ تھے، جو اچھی سوچ رکھنے والے لوگ تھے، انہوں نے اچھا اقدام کیا کہ وہ وہاں پہ گئے اور اس سینس میں انہوں نے وہاں پہ جا کے احتجاج کیا اور اس میں ہندوؤں کی مدد کے لیے کھڑے ہوئے کہ یہ انسانیت کا معاملہ ہے اور ساری چیزیں ہیں۔ لیکن جو حالات ہیں اور یہ جو مسئلہ ہے وہ اس لیے کمپلیکیٹڈ ہے اور اس طرح سے ہے کہ ایک طرف تو دنیا داری ہے جو انسانی حقوق ہوتے ہیں لوگوں کے ان کے، اور دوسری طرف شرعی مسئلہ ہے۔ اب انسانیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بالکل مندر بننا چاہیے، اس میں مسلمانوں کو ساتھ ہو کے کھڑے ہو کے اینٹیں بھی لگانی چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے، ہر اعتبار سے اس میں حصہ ڈالنا چاہیے۔ مگر جب ہم بطور مسلمان اس چیز کو دیکھتے ہیں اور بطور اسلامی جمہوریہ پاکستان اس کی اوپر غور و فکر کرتے ہیں، اس کے لیے ظاہر ہے قرآن ہے، حدیث ہے، علماء ہیں، ہمارے پاس سارا ایک سٹرکچر پڑا ہوا ہے، تو اس کی روشنی میں جب ہم دیکھیں تو ہمیں بے شمار چیزیں جو ہیں وہ روکتی ہیں اس کام کو کرنے کے لیے۔ اب ہوا کیا ماضی میں کہ 2017 میں جب نواز شریف صاحب کی نون لیگ کی یعنی کہ حکومت تھی، تو اس وقت جو اقلیتی ایم این اے ہیں، ایم پی ایز ہیں ان کی حکومت کے، اور جو باہر بھی تھے، تو انہوں نے ایک اپلیکیشن دی تھی وزیر مذہبی امور کو جو اس وقت کے تھے، تو انہوں نے اس درخواست کو جو تھا وہ اتھارٹی جیسے ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہوگی اس سے اپروچ کیا، پھر وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے پاس یہ چیز گئی، تو اس دور کے اندر ہی جو جگہ کی حد تک تھا وہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے اسلام آباد کے اندر جہاں پہ ابھی مندر بنے گا یہ جگہ مختص کر دی تھی۔ اب چونکہ یہ کام نواز شریف صاحب کے دور میں اقلیتی برادری کی جانب سے جو تھا وہ ایک تجویز سامنے لائی گئی کہ ان کو مندر کی ضرورت ہے تو وہاں کیپٹل اسلام آباد میں بننا چاہیے، تو انہوں نے یہ چیز کی۔ مگر ہوا کیا کہ اس کے بعد جب اس کے اوپر عملی کام کرنے کا وقت آیا تو اس کے لیے 10 کروڑ چونکہ بجٹ کی رقم رکھی گئی تھی، تو اس حوالے سے اس سے قبل بھی ویڈیو میں بات کی تھی جو کہ ایک بڑا ایشو بن چکا ہوا ہے اس وقت کہ مندر بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ مندر بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے، سادہ سا سوال یہ ہے کہ مندر کس کے پیسوں سے بننا چاہیے اور کیسے بن سکتا ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ مندر بننا چاہیے، دوسری بات یہ ہے کہ حکومتی خزانے سے نہیں بننا چاہیے چونکہ یہ شرعی اور اسلامی اعتبار سے جائز بات نہیں ہے، چونکہ مندر جو ہے وہ نان مسلم بات یہ نہیں وہ عبادت کریں گے۔ بات یہ ہے کہ اللہ کے سوائے کسی اور کی عبادت کرنا شرک ہے، اور شرک ایک ایسا گناہ جس کی معافی تلافی اللہ کی ذات نے نہیں رکھی، اس کا آپ کو ڈیفینیٹلی جو ہے اس کی سزا ملے گی۔ اب بطور اسلامی جمہوریہ پاکستان وہ حکومتی خزانہ ہو، بیت المال کا فنڈ ہو، جو بھی پیسے ہوں بھلے وہ ٹیکس کے ہوں یا عوام کے لیے ہوتی ہیں ظاہر ساری چیزیں، لیکن حکومتی خزانے سے یا حکومت کے زیر نگرانی نہ ہی جگہ دی جا سکتی ہے اور نہ ہی حکومتی فنڈ سے مندر کی تعمیر ممکن ہو سکتی ہے۔ تو یہ بات تو سامنے آ گئی۔ اب اس موضوع کے اوپر جو دنیا کے ایک بہترین سکالر ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کیا کہا، یہ 1 منٹ کی ویڈیو میں ان کی رائے بھی دیکھ لیجیے۔ Imam Malik, Imam Shafi, Imam Ahmad ibn Hanbal, all the fuqaha unanimously say that a Muslim cannot donate his money for the construction of a house of worship of the non-Muslim. Cannot donate, cannot build, cannot support. Several fatwas. You see the fatwa from classical scholars, from the medieval scholars, that it is not permitted for a Muslim to build a church or a temple or give donation to build a church or a temple or any place of worship of the non-Muslims. Based on the verse of the Quran of Surah Ma'idah chapter number 5 verse number 2, which says that you have to cooperate with one another in
birra wa taqwa. अब ये तो थी मंदिर की बात, लेकिन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के कैपिटल जिसको इस्लामाबाद कहते हैं उसके अंदर रातों रात महाभारत के पोस्टर लगा दिए गए। हम कहते हैं कि हमारे मुल्क के जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो दुनिया के नंबर 1 है, हमारी इंटेलिजेंस बड़ी तेज़ है, हम जो है वो आंख झपकते ही क्या से क्या कर देते हैं, हमारे पास सारे वसाइल मौजूद हैं, मगर हमारे मुल्क के कैपिटल के अंदर जो है वो रातों रात महाभारत के पोस्टर लग जाते हैं। अब यहाँ पे कहाँ गई आपकी वो सलाहियतें और सारा कुछ ये हरकतें क्यों हो रही हैं? जब इस तरह की मैं चीज़ों को देखता हूँ कि हमारे इस्लामाबाद के अंदर महाभारत की सपोर्ट में पोस्टर लगते हैं, फिर ये मंदिर बनाने का जो मामला है वो इतनी हाइप पकड़ जाता है, तो इसके पीछे मुझे लगता है कि बास गुफ्तें विद इन द पाकिस्तान मौजूद हैं जो मुसलमानों को, पाकिस्तान को बदनाम करना चाहती हैं। फ़र्ज़ करें कि पाकिस्तानी या मुसलमान जो हैं वो इतने कुंज़ैन हैं, इतने बुरे हैं, अगर यही बात है तो फिर ये करतारपुर बॉर्डर भी तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने खोला था, उसके ऊपर लोग सिर्फ सिख दाद देने के बजाय बाकी लोगों के जहनों में क्यों नहीं आता कि जो मुसलमान हैं वो कुंज़ैन नहीं है, बल्कि वो बाकी अक़लीती बरादरों के हकूक़ का भी जो आइन के अंदर लिखा हुआ है उसका ख्याल रखते हैं। अब भारत के अंदर पंजाब में हमने देखा कि सिखों ने मुसलमानों के साथ मिल के अपने हाथों से जो थी एक मस्जिद की बुनियाद रखी, और ये वो रिज़ल्ट था, वो फल था जो हमें करतारपुर बॉर्डर खोलने के बाद मुसलमान और सिखों के दरमियान एक अच्छी कोऑर्डिनेशन के नतीजे में हमें मिला, चूँकि हमारे हालात उनसे अच्छे हो गए। अब भारत की बात कर ली जाए, 1 अरब से ज़ायद आबादी और उसके अंदर पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान आबाद है। मुझे ये पता है कि भले ताजमहल हो, बड़ी से बड़ी मसाजिद हों, मसाजिद को शहीद किया गया, लेकिन वहाँ पे मुसलमानों को भी तो इबादत की इजाज़त है। अगर 100 में से 20% जो हिंदू हैं वो मुसलमानों के या बाकी अक़लीतों के ख़िलाफ़ हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे हिंदू ही जो हैं वो एक तरह से मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं। ये दुनिया के हर मुल्क के अंदर जो है मनफी और मुस्बत सोच रखने वाले, हमायत की मुखालफत करने वाले लोग मौजूद होते हैं, लेकिन इस सारी गुफ्तगू का जो मकसद है वो यही है कि मंदिर जो है वो हुकूमती पैसों से नहीं बनना चाहिए। इस्लामी एतबार से हुकूमत या हमारे वज़ीर या हमारे वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो ऐसा नहीं कर सकते। तो इस मामले को अब वो वक्त आ चुका है कि हिकमत के साथ जो है वो सुलझाना होगा। ये मंदिर भी बनाना पड़ेगा और हुकूमती पैसे भी नहीं लगाना पड़ेंगे। अब देखना ये होगा कि हुकूमत और ये अवाम किस तरह से जो हैं वो ये साबित करते हैं कि हम लोग जो हैं वो किसी के मुखालिफ नहीं है। इस्लाम बड़ा पोलाइट और बड़ा अमन का दाई है, और इस अमन के अंदर रहते हुए और इस्लाम की जो खूबसूरती है फैलने की वो यही है, प्यार मोहब्बत से लोगों के साथ पेश आएँ और दूसरों के हकूक़ और फ़राइज़ का ख्याल रखें। और इस्लामी आइन जो है वो भी यही कहता है कि अक़लीतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, यानी कि मंदिर बनना चाहिए लेकिन हुकूमती पैसों से नहीं बनना चाहिए, और ये हमें काम मंदिर बना के दिखाना होगा, वरना पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान और बिलखुसूस पाकिस्तान बदनाम होंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।